عن عبد اللہ بن زید بن عاصم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ابراہیم حرم مکہ ودعا لأہلہا وإنی حرمت المدینہ کما حرم ابراہیم مکہ وإنی دعوت فی ساعها ومدها بمثلی ما دعا به ابراہیم لأہل مکہ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جس کو اللہ رب رحمان نے پوری کائنات کے لیے راہبر و رہنما، مجتبیٰ، مصطفیٰ، مرتضیٰ، پیشوا، مقتدیٰ بنا کر مبعوث فرمایا۔ میرے پیارے بھائی غفران، آپ کا سوال مدینہ طیبہ مدینۃ المنورہ میں آپ نے 2 کبوتر شکار کیے، تو مدینہ طیبہ بھی حرم ہے اور حرم مدینہ کی بھی باقاعدہ حدود ہیں۔ جس طرح کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کو حرم بنایا اور پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے مدینے کو حرم بنایا، تو مدینہ بھی حرم ہے، اور جس طرح مکہ کی حرمت ہے اسی طرح مدینے کی بھی حرمت ہے، اور عیر سے لے کر سور پہاڑ تک۔ تو مدینہ طیبہ کے حوالے سے کہ حرم مدینہ کا بھی وہی حکم ہے جو حرم مکہ کا حکم ہے، صرف فرق یہ ہے کہ یہاں جزا لازم نہیں آتی۔ امام مالک بن انس اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی اور اہل الحدیث کا یہی مذہب ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے اور مکہ بھی حرم ہے۔ حرم دونوں حرمین کی اپنی اپنی حدود جو ہیں وہ متعین ہیں۔ مدینے کے حرم ہونے کا فرق فقط اتنا ہے کہ جزا لازم نہیں آتی ہے، ورنہ نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کے حوالے سے بھی مدینۃ المنورہ مدینہ طیبہ اسے حرم بنایا اور اس حرم کی حدود کو متعین کیا۔ اس لیے اگر آپ نے 2 کبوتر مارے اور شکار کیے تو اس پر استغفار ہے اور اس پر جزا لازم نہیں آتی۔ ہاں، حنفیہ کے نزدیک مدینۃ المنورہ حرم نہیں ہے، یا اگر حرم ہے تو اس طرح حرم نہیں ہے جس طرح کہ مکہ مکرمہ حرم ہے۔ مدینہ طیبہ یعنی وہ بستی جو پاک بستی ہے، مدینہ طیبہ جس کا نام مدینۃ الرسول بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی، اسی طرح مدینہ طیبہ کا نام طیبہ بھی ہے۔ حرم مدینہ کے حوالے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری احادیث موجود ہیں، صحیح بخاری کے اندر بھی اور صحیح مسلم کے اندر بھی، فضائل مدینہ کے حوالے سے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس تعلق سے بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ روایات بیان کی۔ عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں کتاب الحج، اور کتاب الحج کے اندر باب فضل المدینہ ودعاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فیہا بالبرکہ وبیان تحریمها وتحریم صیدها وشجرها وبیان حدود حرمها۔ صحیح مسلم کتاب الحج اس بات کا بیان مدینے کی فضیلت اور نبی علیہ السلام کا مدینے کے لیے برکت کی دعا کرنا، مدینہ طیبہ کی حرمت اور مدینے کے شکار اور اس کے درختوں کی حرمت، یعنی مدینہ طیبہ میں حدود حرم میں شکار بھی نہیں کرنا اور درختوں کو بھی نہیں کاٹنا، اور حرم حدود مدینہ کا بیان۔ حضرت عبداللہ بن زید بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ابراہیم حرم مکہ تھا ودعا لأہلہا، کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے مکہ معظمہ کو حرم قرار دیا، اور اہل مکہ کے لیے جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے دعائے خیر بھی کی۔ تو پیارے نبی فرماتے ہیں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، اور میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اب اس حرم مدینہ کی بھی باقاعدہ حدود ہیں، تو نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں وَإِنِّي حَرَّمْتُ الْمَدِينَةَ، میں مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیتا ہوں، کما حرم ابراہیم مکہ تھا، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ اور نبی علیہ السلام نے صرف مدینہ طیبہ کو جو ہے وہ حرم ہی قرار نہیں دیا، بلکہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح مکہ اور اہل مکہ کے لیے دعائیں کیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ کے لیے بھی دعا کی۔ فرمایا وَإِنِّي دَعَوْتُ فِي سَاعِهَا وَمُدِّهَا بِمِثْلَيْ، میں مدینے کے سا اور مد میں برکت کی دعا کرتا ہوں۔ کتنی برکت؟ فرمایا بِمِثْلَيْ مَا دَعَا بِهِ إِبْرَاهِيمُ لِمَكَّةَ تھا، فرمایا کہ اتنی دعا جتنی ابراہیم علیہ السلام نے اہل مکہ کے لیے کی اس سے دگنی، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے لیے جو دعا کی، اللہ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مدینے کے لیے دعا کرتا ہوں، مدینے کے سا میں، مدینے کے مد میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے دگنا اور ڈبل۔ تو صحیح مسلم کتاب الحج کی اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ جیسے مکہ حرم ہے، نبی علیہ السلام نے مدینہ طیبہ کو بھی اسی طرح حرم قرار دیا۔ فرق یہ ہے کہ جزا لازم نہیں آتی، اگر کوئی شکار کر لے تو جزا لازم نہیں آتی۔ اور مدینہ طیبہ کے حرم ہونے کے حوالے سے امام مالک بن انس، امام محمد بن ادریس، امام الشافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی اور اہل حدیث کا یہ مذہب ہے کہ مدینہ بھی حرم ہے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا۔ تو جو شرائط اور جو ممنوعات مکہ مکرمہ کے حوالے سے ہیں، اسی طرح مدینہ طیبہ کے حوالے سے ہیں۔ ہاں، حنفیہ کے نزدیک مدینہ حرم نہیں ہے، یا اس طرح کا حرم نہیں ہے جیسے مکہ حرم ہے۔ اب مکہ کے اندر کسی چیز کا کاٹنا یا شکار کا کرنا یہ ممنوع ہے، اور حنفیہ کے نزدیک یہاں مدینہ میں یہ ممنوع نہیں ہے۔
لیکن وہی موقف درست ہے جو اہل حدیث کا ہے اور جو ائمہ ثلاثہ کا ہے، امام مالک اور امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ تعالی کا۔ اور حنفیہ کے پاس دلیل یہ ہے کہ پیارے نبی علیہ السلام نے جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کی تو اس موقع پر نبی علیہ السلام نے درختوں کو کاٹا، اور ان کی دلیل جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، صحیح بخاری کے اندر 1868 فضائل مدینہ میں حدیث نمبر 1868 انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ وامر ببناء المسجد، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا پڑاؤ قباء میں ہوا، اور وہاں سے پھر نبی علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لائے شہر کے اندر، اور آپ علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ کر ٹھہرے۔ جب پیارے نبی علیہ السلام مدینہ آئے تو آپ نے مسجد بنانے کا حکم دیا۔ تو معلوم ہوا کہ سب سے پہلا کام مسلمان کا کیا ہے؟ مسلمان جہاں بھی ہو وہ سب سے پہلے مسجد کا اہتمام کرے گا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام مدینہ تشریف لے آئے، اور آپ نے سب سے پہلا جو حکم کیا مسجد تعمیر کرنے کا، اور نبی علیہ السلام نے جو جگہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر کے لیے پسند کی، تو نبی علیہ السلام نے اس خطہ زمین کے مالکوں سے کہا پیسے لے لو اور یہ زمین مسجد کے لیے دے دو۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں یا بنی النجار سامنونی، اے بنو نجار اس زمین کی قیمت مجھ سے لے لو، اس زمین کی قیمت لے لو، ہم نے مسجد بنانی ہے۔ اور نبی علیہ السلام کی مسجد میں، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحیح حدیث کے مطابق ایک نماز پڑھنے کا ثواب 1000 نماز برابر ہے۔ تو جن لوگوں کی وہ زمین تھی ان لوگوں نے نبی علیہ السلام کو جواب دیا لا نطلب ثمنہ الا اللہ تعالی، ہم فی سبیل اللہ آپ کو یہ زمین دیتے ہیں مسجد بنانے کے لیے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم یہ زمین آپ کو فی سبیل اللہ مسجد بنانے کے لیے دے دیتے ہیں، یعنی انہوں نے کہا کہ ہمیں اس زمین کی قیمت اللہ تعالیٰ دے گا۔ اب پیارے بھائیوں، یہ کون سے مسلمان تھے؟ یہ نئے نئے مسلمان ہیں، اور مسجد کے لیے زمین اس وقت میں اس پراپرٹی کی قیمت ہزاروں لاکھوں یا جتنے میں بھی ہوگی، فی سبیل اللہ انہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ زمین دینا چاہی۔ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کے گھروں پر خرچ کریں، لیکن ہم جدی پشتی آباء و اجداد سے مسلمان چلے آ رہے ہیں، مگر اللہ کے گھر پر خرچ کرنے میں بخیل ہیں۔ اب ہر بندہ اپنے گریبان میں سوچے اور اپنے متعلق دیکھے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو جب مسجد کے لیے زمین مل گئی فَأَمَرَ بِقُبُورِ الْمُشْرِكِينَ فَنُبِشَتْ، اس زمین میں کچھ مشرکوں کی قبریں موجود تھیں، تو نبی علیہ السلام نے حکم دیا اور ان قبروں کو اکھاڑ دیا گیا، اور ویرانے کے متعلق حکم دیا تو وہ برابر کر دیا گیا۔ اور اسی طرح وَبِالنَّخْلِ فَقُطِعَ، اس زمین میں کچھ کھجور کے درخت بھی موجود تھے، اور ان درختوں کے متعلق حکم دیا تو وہ درخت کاٹے گئے، وہ درخت کاٹ دیے گئے۔ اب یہ حنفیہ کی دلیل ہے کہ اگر مدینہ حرم ہوتا تو مدینے میں درختوں کو نبی علیہ السلام نہ کٹواتے۔ یہاں حنفیہ کو جواب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے تو بیت اللہ میں مکہ میں بھی لڑائی کی، کیا مکہ بھی حرم نہیں ہوگا؟ فتح مکہ کے موقع پر نبی علیہ السلام نے اہل مکہ سے، مکہ میں موجود کافروں اور مشرکوں سے لڑائی کی، حالانکہ حرم مکی میں لڑائی کرنا حرام، اور مشرکوں اور کافروں کا یہ دستور تھا۔ اگر کوئی بیت اللہ میں اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھ لیتا
تو اسے ہاتھ نہ لگاتا اور ارادہ قتل اور عملاً قتل نہ کرتا، لیکن پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے مکہ حلال کیا گیا، اور آپ نے کافروں اور مشرکوں سے لڑائی کی، اور کئی کافروں کا قتل بھی ہوا، اور کئی کے لیے اعلان عام ہوا کہ جہاں ملے ان کی گردن کاٹ دی جائے۔ تو اس طرح پھر کیا حنفیہ کے نزدیک مکہ بھی حرم نہیں ہوگا؟ تو یہ دلیل ان کی درست نہیں ہے، اس لیے کہ پیارے نبی علیہ السلام جو کرتے ہیں وہ بذریعہ وہی کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو حکم ہوا، آپ نے وہاں درخت بھی کٹوائے، اور نبی علیہ السلام نے مشرکوں کی قبریں بھی اکھڑوا دیں اور زمین کو برابر کیا، اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعمیر رکھی۔ تو مکہ کی طرح مدینہ بھی حرم ہے، اور اسی طرح نہ یہاں درخت کاٹا جائے گا اور نہ یہاں شکار کیا جائے گا، ہاں سوائے اس کے کہ ایسی گھاس جو جانوروں کے لیے چارہ ہو یا بکریوں کے لیے پتے توڑنا جائز ہے، جس طرح کے احادیث میں موجود ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے مدینہ طیبہ کو بھی حرم بنایا، اور آپ علیہ السلام نے اس کے مد اور اس کے سا کے اندر ماپنے اور ناپنے کے جو برتن تھے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کے لیے بھی دعا کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی مدینہ کے اندر اسلام پہنچا، اور یہاں سے لوگ مکہ آئے اور پیارے نبی علیہ السلام کی دعوت کو سنا، اور ان لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، اور یثرب آ کر مدینہ طیبہ میں آ کر اسلام کے داعی بنے۔ جس نے جتنا قرآن سیکھا اس نے لوگوں کو سکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے یہاں کئی لوگ آپ کے استقبال میں اور آپ کی آمد میں اور آپ کی آمد کے منتظر۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے حرم مدنی کے حوالے سے بھی بتایا کہ میں بھی مدینہ کو حرم بناتا ہوں، جس طرح ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ کو حرم بنایا، اور فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے میں اس کے سا اور اس کے مد میں دگنی برکت کی دعا کرتا ہوں۔ اسی طرح عبداللہ بن عمر بن عثمان نے حضرت رافع خدیج رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، ان ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حرم مکہ و انی احرم ما بین لابتیہا یرید المکہ۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم ٹھہرایا، اور میں اس شہر یعنی مدینہ کی دونوں سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان واقع حصے کو بھی حرم بناتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد جو ہے وہ مدینہ طیبہ تھی۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، ان ابراہیم حرم مکہ تھا و انی حرمت المدینہ ما بین لابتیہا لا یقطع اداؤہا ولا یصاد صیدہا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کو حرم قرار دیا، اور میں مدینہ کو ان دو سیاہ پتھریلی زمینوں کے درمیان حرم قرار دیتا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اس کے کانٹے دار درخت کاٹے جائیں اور نہ اس کے شکار کے جانوروں کا شکار کیا جائے۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ اگر کوئی مکہ جاتا ہے اور حدود حرم میں اسے کبوتر ملتے ہیں تو ان کبوتروں کا شکار کرنا پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حرام قرار دے دیا۔ جس طرح حرم مکی میں شکار کرنا حرام، اسی طرح حرم مدنی میں بھی شکار کرنا حرام ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ صحیح مسلم میں اس باب کے اندر حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میں مدینہ کی دو کالی پتھریلی زمینوں کے درمیانی حصے کو حرم ٹھہراتا ہوں، نہ اس کے کانٹے دار درخت کیے جائیں اور نہ اس میں شکار مارا جائے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا
اگر یہ لوگ جان لیں تو مدینہ ان کے لیے سب سے بہتر جگہ ہے۔ کوئی بھی آدمی مدینے سے بے رغبتی کرتے ہوئے مدینے کو چھوڑ کر نہیں جائے گا، اور احادیث کے اندر یہ بات موجود ہے، کوئی بھی آدمی مدینے سے بے رغبتی کرتے ہوئے مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر نہیں جاتا، مگر اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر لے آتا ہے۔ یعنی جو دیگر دنیا کی رونقیں دیکھ کر، بیت المقدس کی رونق ہو یا شام کی رونقیں ہوں یا دیگر دنیا کی رونقیں، جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے خلافت کے دور میں فتوحات زیادہ ہو گئیں اور بیت المقدس فتح ہوا، شام فتح ہوا، ایران فتح ہوا، عراق فتح ہوا، اور کلمہ اسلام دور دور تک اہل عجم کے اندر بھی پھیل گیا، تو لوگ مدینہ طیبہ سے نکل کر کوئی بیت المقدس چلا جاتا، کوئی شام چلا جاتا، کوئی روم اور فارس چلا جاتا، کوئی عراق چلا جاتا۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو بھی مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بندہ مدینے میں لے کر آتا ہے۔ اور حضرت امام عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ مجھے شہادت کی موت دینا، اے اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور میری موت مدینہ طیبہ میں ہو۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مدینے میں مر سکتا ہے وہ مدینے میں مرنے کی کوشش کرے، جو صاحب ایمان مدینے میں موجود سختیوں کو برداشت کرے گا، مدینے میں رہے گا، مدینے میں مرے گا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں ایسے شخص کی قیامت کے دن شفاعت کروں گا، اور جو اہل مدینہ کا برا کرے گا، جو اہل مدینہ کا برا کرے گا، تو اس حوالے سے جناب سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، جو بھی اہل مدینہ کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی اسے ایسا شخص جو مدینے والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اللہ اسے آگ میں سیسے کے پگھلنے کی طرح یا پانی میں نمک کے پگھلنے کی طرح پگھال دے گا۔ جس طرح سیسا آگ میں پگھلایا جاتا ہے، جیسے نمک پانی میں گھل جاتا ہے، جو اہل مدینہ کے ساتھ برائی کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے آگ میں سیسے کی طرح یا پانی میں نمک کی طرح گھول دے گا۔ مطلب مدینے کے ساتھ اہل مدینے کے ساتھ برائی کرنے والوں کو اللہ رب رحمان برباد کرے گا اور ان کو غارت کر دے گا۔ اسی طرح انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس باب میں راوی ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہم بارک لہم فی مکیالہم وبارک لہم فی سائہم وبارک لہم فی مدہم۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما بمکہ من البرکہ۔ نبی علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اے پاک پروردگار اہل مدینہ کے ناپنے کے پیمانے میں برکت عطا کر دے اور ان کے مد میں برکت عطا کر دے۔ اور نبی علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی اے اللہ مدینے میں مکے کی برکت سے بھی دگنی برکت پیدا کر دے، اے اللہ مدینے میں اس سے دگنی برکت کر جتنی مکہ میں ہے، یعنی مکہ کی برکت سے بھی دگنی برکت جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں کر دے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے اہل مدینہ کے لیے دعا کی اور آپ نے مدینے کو بھی حرم بنایا۔ حدیث جناب نبی کریم علیہ السلام سے حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام روایت کرتے ہیں، جناب حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المدینۃ حرم ما بین عیر الی ثور۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے عیر سے ثور تک کا یہ درمیانی ایریا یہ حرم ہے، عیر سے لے کر ثور تک یہ درمیانی جگہ حرم ہے۔ اور فرمایا فمن احدث فیہا حدثا او آوى محدثا فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ
والناس اجمعین لا يقبل اللہ منہ یوم القیامت صرفا ولا عدلا۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اور سے سور پہاڑ تک یہ علاقہ حرم ہے، اور فرمایا جس نے مدینے میں بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعتی کو پناہ دی اس پر اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت اور تمام لوگوں کی لعنت۔ تو اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مدینہ بھی حرم ہے جس طرح کہ مکہ حرم ہے، اور جیسے نبی کریم علیہ السلام سے پہلے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے مکہ کو حرم بنایا اور اہل مکہ کے لیے دعا کی، نبی علیہ السلام نے مدینے کو حرم بنایا اور اس سے دگنا اس کے لیے دعا کی، اور دگنا نبی علیہ السلام نے اسے حرم قرار دیا۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی روایتیں، تو ان حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ مدینہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے، صرف یہ ہے کہ اس پر جزا نہیں ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم میں اسی حدیث کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا، انی حرمت ما بین لابۃ المدینۃ کما حرم ابراہیم مکہ تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جیسے مکہ کو حرم قرار دیا میں مدینے کو حرم قرار دیتا ہوں۔ اور کہا ابو سعید نے کہ ہم میں سے اگر کوئی کسی کو پکڑ لیتے تو اور ابو سعید اسے دیکھ لیتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ مدینہ بھی مکہ کی طرح حرم ہے، اور ابو سعید صحابی اگر کسی کو دیکھتے کہ اس کے ہاتھ میں پرندہ ہے تو وہ اس کے ہاتھ سے چھڑا دیتے اور اسے آزاد کر دے۔ تو اس حدیث کے راوی صحابی سے روایت سے بھی معلوم یہ ہوا اور صحابی کے عمل سے بھی یہ معلوم ہوا کہ مدینے میں حرم کی حدود میں شکار نہیں کرنا، حرم کے پرندوں کو یا کبوتروں کو پکڑنا نہیں اور ذبح نہیں کرنا۔ اور اگر ابو سعید دیکھ لیتے کہ کسی کے پاس کوئی پرندہ ہے، وہ چاہے کبوتر ہو یا چڑیا ہو، کسی کے پاس اگر پرندہ ہے اور حدود حرم میں شکار کیا اور پکڑا تو وہ اس کے ہاتھ سے لیتے اور اسے آزاد چھوڑ دیتے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کی دیگر دعاؤں میں ایک پیاری دعا، جب صحابہ کرام مکہ سے مدینہ آئے تو اپنے وطن کی یاد تو ستاتی ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی، اور صحابہ یہاں آ کر بیمار بھی ہوئے تو پیارے نبی علیہ السلام سے جب شکایت ہوئی آپ نے دعا کی، اللہم حبب الینا المدینۃ کما حببت مکۃ او اشد وصححها وبارک لنا فی سائها ومدها وحول حماها الی الجحفۃ۔ جب صحابہ ہجرت کے بعد مدینہ میں بیمار ہوئے تو پیارے نبی علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ ہمارے لیے مدینے کو محبوب بنا دے جیسے تو نے مکہ کو محبوب بنایا، بلکہ مکہ کی محبت سے بھی زیادہ مدینہ ہمارے لیے محبوب بنا دے، اور بیماروں کو صحت دے اور سا اور مد میں برکت کر، اور مدینے میں موجود بخار کو دوسری طرف منتقل کر دے۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے مدینے کو بھی حرم بنایا، اور عیر سے لے کر سور تک، اور جس طرح حرم مکی میں شکار حرام اسی طرح حرم مدنی میں بھی شکار نہیں کرنا، کبوتر یا پرندے یا کوئی ایسی چیز نہیں مارنی۔ ہاں فقط یہ ہے کہ یہاں جزا لازم نہیں آتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب رحمان ہمیں اپنے خاص فضل و کرم سے جہاں مکہ کی زیارت نصیب فرمائے، وہیں پیارے نبی علیہ السلام کی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا